صبرس کا قصہ۔ کسی سیستان نامی ملک کا بادشاہ عقل تھا اور اس کا بیٹا تھا دل۔ عقل بادشاہ نے اپنے بیٹے دل کو علاقتاً پر حکومت کرنے کا اختیار دے رکھا تھا۔ ایک روز شہزادہ دل کے دربار میں عیش و عشرت کا بازار گرم تھا۔ شہزادہ دل اپنے دوست احباب کے ساتھ شراب نوشی میں مست تھا کہ کسی نے آب حیات کا قصہ چھیڑا اور کہا کہ جو کوئی اسے پیے گا تا ابد زندگی پائے گا۔ یہ سننا تھا کہ شہزادہ دل آب حیات کا ایسا دیوانہ ہوا کہ کھانا پینا چھوڑ اسی کی طلب میں تڑپنے لگا۔ شاہی فوج میں ایک جاسوس نظر تھا، دنیا گھوما ہوا، شہزادے کی مدد کو آگے آیا۔ اس نے شہزادے دل کو یقین دلایا کہ وہ آب حیات تلاش کر کے ضرور لائے گا، اور پھر وہ رخصت ہوا۔ نظر آب حیات کی تلاش میں بھٹکتے بھٹکتے عافیت نامی شہر میں جا پہنچا، جس کا بادشاہ ناموس تھا۔ نظر نے ناموس سے ملاقات کی اور اپنا مدعا پیش کیا۔ ناموس نے نظر کی بات سن کر کہا کہ آب حیات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ تو ایک فرضی کہانی ہے۔ کہا، آب حیات کتے 100 مرد کے منہ کا پانی ہے۔ نظر ناموس کے جواب سے مطمئن نہ ہو سکا اور آگے چلا۔ راستے میں ایک بلند و بالا پہاڑ پر ایک قلعہ نظر آیا۔ پوچھنے پر لوگوں نے بتایا کہ اس پہاڑ کا نام زہد ہے، جس پر ایک بوڑھا زرق رہتا ہے۔ نظر نے زرق کی خدمت میں پہنچ کر اپنا مدعا پیش کیا۔ سن کے بوڑھے زرق نے بھی کہا کہ آب حیات کی کوئی حقیقت نہیں، اور کہا اگر تجھے ہونا ہی ہے یہ پانی تو عاشق کے آنسوؤں میں ہے۔ اس پانی کی نشانی غرض اس نے عاشق کے آنسوؤں میں اسے تلاش کرنے کو کہا کہ عاشق کے آنسوؤں میں وہ تأثر ہوتی ہے کہ مرنے والا بھی جی اٹھتا ہے۔ نظر زرق کے پاس سے رخصت ہوا۔ ایک جنگل میں اسے ایک عظیم الشان قلعہ نظر آیا۔ اس قلعے کا نام ہدایت تھا اور اس پر ہمت کی حکمرانی تھی۔ ہمت کی خدمت میں پہنچ کر نظر نے آب حیات کا پتہ پوچھا۔ پہلے تو اس نے خوف دلایا اور مشورہ دیا اس بات سے درگزر کر، بلکہ دوسروں کو بھی خبر کر، بہت لوگ اس بات میں جانیں گنوائے ہیں۔ ہمت کی باتیں سن کر نظر نے پہلے تو خوف کھایا، پھر اپنی ہمت جٹائی اور کہا کہ میں نے دل سے وعدہ کیا ہے کہ آب حیات لے کر ہی آؤں گا۔ نظر کی یہ جی داری اور ثابت قدمی دیکھ کر ہمت بہت خوش ہوا، اپنے گلے سے لگایا اور کہا کہ تو اپنے مالک کا نمائندہ ہے۔ جب تو اپنے ارادے کا اتنا پکا ہے تو یقیناً تیرا مالک اور بھی سچا ہوگا، یقیناً وہ آب حیات کے لائق ہے۔ تب ہمت نے نظر کو آب حیات کا پتہ بتایا۔ اس نے کہا شہر دیدار کے ایک باغ جس کا نام رخسار ہے، جس میں ایک چشمہ دہن نام کا ہے، اس چشمے میں آب حیات پایا جاتا ہے۔ شہر دیدار دراصل بادشاہ عشق کی بیٹی حسن کی ملکیت ہے، وہاں پر حسن کی حکمرانی چلتی ہے۔ لیکن شہر دیدار سے قبل ایک مقام سنگسار آتا ہے جس کا نگراں رقیب ہے۔ بد فطرت رقیب شہنشاہ عشق کا غلام ہے، اپنے مالک کے حکم کی اطاعت میں ایسی سخت نگرانی کرتا ہے کہ کوئی بھی شہر دیدار تک نہیں پہنچ سکتا۔ لیکن رقیب کے شہر میں میرا بھائی قامت بھی رہتا ہے، اس کے نام چٹھی لکھ دوں تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ قامت دراصل عاشقوں کو جانچتا پرکھتا ہے اور پھر مدد کرتا ہے۔ ہمت نے اپنے بھائی قامت کے نام چٹھی لکھ دی، جسے لے کر نظر وہاں سے روانہ ہوا اور شہر سنگسار جا پہنچا۔ لوگوں نے اس اجنبی کو چور اور جاسوس سمجھ کر گرفتار کیا اور رقیب کے سامنے پیش کیا۔ رقیب کی سخت مزاجی کو دیکھ کر نظر نے خود کو ایک کیمیا گر کے طور پر پیش کیا اور کہا کہ وہ مٹی کو سونا بنانے کا ہنر جانتا ہے، لیکن سونا بنانے کا سارا مواد باغ رخسار اور چشمہ آب حیات میں موجود ہے۔ سونے کی لالچ میں رقیب نظر کو لے کر باغ رخسار کو چلا۔ راستے میں قامت سے ملاقات ہوئی۔ نظر نے موقع نکال کر ہمت کو چٹھی قامت کو دی۔ نظر نے موقع نکال کر ہمت کی چٹھی قامت کو دی، جسے پڑھ کر نظر
اور نظر سے مل کر قامت بہت خوش ہوا اور اس کی مدد کو راضی ہوا۔ اس نے اپنے ایک غلام کی مدد سے نظر کو باغ کی گھاس کی تہ کے نیچے کچھ اس طرح چھپا دیا کہ وہ رقیب کے ہاتھ نہ آ سکا اور وہ ناچار لوٹ گیا۔ اس طرح نظر کو رقیب سے نجات ملی۔ بعد کو نظر باغ رخسار کے نظاروں میں کھو گیا گھوم رہا تھا کہ شہزادی حسن کی سہیلی زلف سے اس کی ملاقات ہوئی۔ پہلے پہل تو لٹ نظر پر برہم ہوئی، پھر اس کی پریشانی دیکھ کر اس پر مہربان ہوئی، اسے باغ رخسار کے وسط تک پہنچایا اور اپنی زلفوں کے کچھ بال دیے اور کہا کہ جب بھی کسی مصیبت میں گھر جائے تو یہ بال جلائے اور وہ مدد کو حاضر ہو جائے گا۔ باغ کے نظاروں میں مست وہ گھوم رہا تھا کہ چند حبشی بچوں سے ملاقات ہوئی جو اس کا دل لوٹ لیتے تھے۔ اسی دوران بادشاہ عشق کے ایک سپاہی غمزے کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے نظر کو گرفتار کیا، سزائیں دیں، اس کے کپڑے اتار لیے اور اسے قتل کرنے کو تھا کہ ناگہاں غمزے کی نگاہ نظر کے بازو پر بندھے لال پر پڑی۔ ایسا ہی ایک لال اس کے بازو پر بھی بندھا ہوا تھا۔ معاً اسے یاد آیا کہ اس کی ماں نے بتایا تھا کہ اس کا ایک بھائی تھا جو بچپن ہی میں اس سے بچھڑ گیا تھا۔ اس طرح دونوں بچھڑے ہوئے بھائی ایک دوسرے سے ملے۔ غمزہ نظر کو اپنے گھر لایا، اس کی خوب خاطرداری کی۔ یہ بات شہزادی حسن تک پہنچی۔ حسن نے غمزے کو بلا بھیجا اور نئے مہمان کے متعلق دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ یہ اس کا بھائی ہے جو ایک جوہری ہے جسے ہیروں کی پہچان ہے۔ یہ جان کر حسن بہت خوش ہوئی۔ اس کے خزانے میں ایک ایسا ہیرا موجود تھا جس پر کسی شخص کی تصویر نقش تھی اور وہ اس تصویر کے متعلق جاننے کے لیے بے چین تھی۔ حقیقتاً اس تصویر پر فدا تھی۔ سو اس نے نظر کو اپنے دربار میں بلایا اور اپنے خزانے سے وہ ہیرا نکلوا کے اسے دکھایا۔ اس نقش کو دیکھ کر نظر کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ شہزادہ دل کی تصویر تھی۔ نظر کو ایک ترکیب سوجی اور اسے اپنا کام بنتا نظر آیا۔ اس نے دل کی اس قدر تعریف کی کہ شہزادی حسن دل پر فریفتہ ہو گئی۔ ایک روز شہزادی حسن نے تنہائی میں نظر کو بلا کر اسے اپنے احوال سنا کر نظر سے درخواست کی کسی طرح دل سے ملا دے کہ وہ اس کی دیوانی ہو چکی ہے۔ نظر بڑا عیار تھا۔ اس نے شہزادی کے دل میں لگی آگ اور بھڑکائی اور موقع مناسب جان کر کہا کہ شہزادہ دل کو یہاں لانا جان جوکھم میں ڈالنا ہے کہ اسے اس کے باپ عقل نے قید کر رکھا ہے کہ شہزادہ آب حیات کی چاہ میں دیوانہ بنا ہوا ہے۔ یہ سن کر شہزادی حسن نے اپنی وہ انگوٹھی دی جس پر آب حیات کی مہر لگی ہوئی تھی اور جس کی مدد سے چشمہ آب حیات تک پہنچا جا سکتا تھا۔ اس انگوٹھی کی دوسری خوبی یہ تھی کہ اگر کوئی اسے اپنے منہ میں رکھ لے تو وہ دوسروں کو نظر نہیں آتا۔ ساتھ ہی حسن نے اپنے ایک غلام خیال کو بھی اس کے ہمراہ کیا۔ خیال اور نظر دونوں ریاست تن پہنچے، شہزادہ دل سے ملے اور سارا ماجرا کہہ سنایا۔ آب حیات کا نقش اسے دکھایا۔ شہزادہ بہت خوش ہوا۔ پھر نظر نے سلیقے سے حسن کا ذکر چھیڑا اور بتایا کہ وہ اس پر مرتی ہے۔ دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوئی اور جب خیال نے شہزادی حسن کی تصویر بنائی اور دکھائی تو دل میں حسن پر غائبانہ عاشق ہوا اور شہر دیدار چلنے کو تیار ہوا۔ لیکن یہ بات وزیر وہم کو ناگوار گزری۔ اس نے سارا واقعہ بادشاہ عقل کو جا سنایا کہ نظر اور خیال شہزادہ دل کو شہزادی حسن جو شہنشاہ عشق کی بیٹی ہے کے شہر لے جانا چاہتے ہیں اور مملکت تن کو اجاڑنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ شہنشاہ عشق اور بادشاہ عقل کے درمیان پہلے ہی ایک معاہدہ طے پایا تھا کہ وہ عشق کی تابعداری کرے گا، لیکن وہم نے کچھ اس انداز سے بھڑکایا کہ عقل اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے اپنی فوج بھیج کر نظر اور دل کو قیدی بنا لیا۔ نظر تو خیال کی مدد سے قید سے نکل آیا۔ آزاد ہوتے ہی نظر کو خیال آیا کہ کیوں نہ شہر دیدار پہنچ کر وہ آب حیات کا مزہ چکھے۔ خیال کی مدد سے وہ شہر دیدار پہنچا اور اس انگوٹھی کی مدد سے چشمہ آب حیات پر پہنچا
اور پانی پینے کے لیے جیسے ہی منہ کھلا انگوٹھی منہ سے نکل کر چشمے میں گر پڑی۔ دو باتیں ایک ساتھ ہوئیں۔ منہ میں رکھی انگوٹھی کے نکل جانے سے وہ دوسروں کو نظر آنے لگا۔ چشمے میں انگوٹھی گرنے کی وجہ سے چشمہ غائب ہو گیا۔ رقیب نگرانی کی گشت پر تھا۔ اس نے نظر کو دیکھا اور گرفتار کر لیا، خوب سزائیں دی اور اپنی کوٹری میں قید کیا۔ قید و بند کے عالم میں نظر کو زلف کی یاد آئی۔ اس نے زلف کا دیا ہوا بال جلایا تو زلف مدد کے لیے حاضر ہوئی اور اسے قید سے چھڑایا۔ نظر قید سے چھوٹ کر حسن کے دربار میں گیا، سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حسن نے دل کو آزاد کرانے کی خاطر اپنے ایک غلام غمزہ کو نظر کے ہمراہ کیا۔ ایک کثیر فوج بھی ساتھ کی۔ دونوں فوج کے ساتھ مملکتن کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر بادشاہ عقل نے نظر کے فرار ہونے کے بعد اپنے ملک کی سرحدوں پر سخت پہرا بیٹھا دیا تھا تاکہ نظر پھر سے نہ آ سکے اور نہ کوئی ہنگامہ کر سکے۔ نظر اور غمزہ سفر کرتے کرتے زہد کے پہاڑ کے قریب پہنچے، جہاں پر عقل نے زر کے بیٹے توبہ کو نگران کار مقرر کیا۔ نظر اور غمزہ اپنی فوج کے ساتھ آرام کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کے توبہ نے بادشاہ عقل کو سارا ماجرا سنایا۔ بادشاہ عقل نے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ توبہ نے شب خون مارا۔ نظر و غمزہ اور ان کی فوج نیند میں تھی، بے خبر تھی، اس حملے سے گھبرا گئی، لیکن سنبھلنے کے بعد نظر و غمزہ اور ان کی فوج نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور توبہ کو شکست ہوئی۔ تب غمزہ اور نظر نے شہر عافیت پر قبضہ کرنے کے لیے یہ بہتر جانا کہ بھیس بدل کر جایا جائے۔ وہ دونوں تو قلندر بنے، لیکن غمزے نے دعائے سیفی کی مدد سے اپنی فوج کو ہرنوں کی ڈار میں تبدیل کیا۔ غمزے کے ہاتھوں اور چالوں ناموس گرفتار ہوا اور اس کی ناموس لوٹی۔ عافیت پر قبضہ حاصل کرنے کے بعد دونوں اصل سلطنت تن کی طرف بڑھے تاکہ دل کو چھڑایا جا سکے۔ شکست خوردہ توبہ بچتے بچاتے چھپتے چھپاتے عقل کے دربار میں پہنچا اور ساری روداد سنائی۔ حسن کی بھاری فوج کا بھی ذکر کیا۔ حسن کا لشکر بہت بیداد، اس کی بات کو وفائیں، اس کا کام تمام ہے، بے اعتماد، یہاں داد نہ فریاد۔ تب بادشاہ عقل نے ایک ترکیب نکالی۔ حسن کو شکست دینے کے لیے اسی کے مطلوب یعنی شہزادہ دل کو اسی کے خلاف ٹھہرانے کا فیصلہ کیا۔ دل کو قید سے نکال کر اسے سمجھا بجھا کر حسن کے خلاف لڑنے پر آمادہ کیا اور اپنے ایک سپہ سالار صبر کے ساتھ ایک کثیر و جرار فوج بھی دل کے ہمراہ کی تاکہ حسن کو شکست دی جا سکے اور حسن کے دل میں دل کے خلاف نفرت پیدا کی جا سکے۔ دل اپنی فوج اور صبر کے ساتھ حسن کی فوج کا مقابلہ کرنے شہر تن سے باہر آیا، لیکن میدان جنگ میں فوج کے بجائے ہرنوں کو کلیلیں کرتے دیکھا، جو دراصل حسن کی فوج تھی جسے غمزے نے ہرنوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو لالچ کا شکار ہوا اور ان کا شکار کرنے ہرنوں کے پیچھے اپنا گھوڑا ڈال دیا، نتیجے میں اپنے مقصد سے دور ہوتا گیا۔ بادشاہ عقل کو جب اطلاع ملی تو وہ اپنا بھاری لشکر لیے دل کو بھٹکنے سے روکنے کے لیے چلا آیا، لیکن خود بادشاہ بھی ہرنوں کے چھل کا شکار ہو گیا۔ غرض شہزادہ دل اور بادشاہ عقل دونوں راستہ بھٹک گئے۔ یہ عشق کا ہے گھاٹ، دل ایک باٹ عقل ایک باٹ، عقل بھی پھاندے میں پھنسا، دل بھی ادھر پھنس گیا۔ دل دونوں کو لگی حیرانی سرگردانی غرض کے نظر اور غمزہ نے دیکھا کہ دل خود بھٹکا چلا آ رہا ہے اور ان کی مشکل حل ہوئی جاتی ہے، لیکن دونوں نے یہ طے کیا کہ چونکہ پیچھے عقل بادشاہ بھی چلا آتا، لہٰذا مصلحت اسی میں ہے کہ ہم دونوں دل کے سامنے نہ جائیں، اسے اسی طرح بھٹکاتے شہر دیدار تک لے آئیں۔ لہٰذا مکر اور فریب سے شہزادہ دل اور بادشاہ عقل کو شہر دیدار تک لے آئے اور جا کر شہزادی حسن کو اپنی کامیابی کی اطلاع دی، لیکن یہ بھی بتایا کہ بادشاہ عقل بھی اپنے لشکر جرار کے ساتھ موجود ہے، اس لیے دل کو چھڑا لینا آسان نہیں، بہتر ہے کہ شہنشاہ عشق سے فوجی مدد مانگی جائے۔ تجویز کے مطابق شہزادی حسن نے اپنے باپ کو خط لکھا، جھوٹ سچ لکھا اور باپ سے فوجی مدد مانگی۔ حسن کا خط پا کر شہنشاہ عشق نے مہر نام کے کمانڈر کی نگرانی میں ایک بھاری فوج روانہ کی۔ شہر دیدار کے باہر دونوں فوجیں روبرو ہوئیں۔
دل کو محسوس ہوا کہ جنگ جیتنا ممکن نہیں، لیکن میدان چھوڑ کے بھاگنا بھی مرد کی شان نہیں، لہٰذا اس نے جنگ قبول کی۔ خوب گھمسان کا رن ہوا۔ اس جنگ میں شہزادی حسن کی طرف سے غمزہ قامت اور زلف نے حصہ لیا۔ 4 دن تک جنگ ہوتی رہی۔ پھر شہزادی حسن کو خیال آیا کہ ناگہاں خون بہا جاتا ہے، کہیں اس معرکے میں دل کی جان نہ چلی جائے، پھر تو وہ دل کے بغیر زندہ بھی نہ رہ سکے گی۔ تب اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور سوچا کیوں نہ اس جنگ سے بچنے کی کوئی تدبیر نکالی جائے۔ اس نے اپنے ایک غلام خال سے مدد اور تجویز مانگی۔ خال نے کہا کہ کوہ قاف میں ایک تیری ہمزاد بستی ہے جو عادت و اطوار میں، صورت و کردار میں ہو بہو تجھ سی ہے، وہ اس معاملے میں تیری مدد کر سکتی ہے۔ ہمزاد کو بلایا، سارا ماجرا سنایا تو اس نے اپنے ایک خونخوار ماہر جنگ ہلال کمانڈر کو طلب کیا اور سارا واقعہ سمجھایا کہ دل کو زندہ گرفتار کر کے لایا جائے۔ ہلال کمانڈر نے ایک تیر ایسا مارا کہ لشکر کے لشکر کٹ گئے۔ ایک تیر جب دل کے دل پر لگا تو وہ گھوڑے پر ڈھیر ہو گیا۔ شہزادے کو گرتا دیکھ کر اس کی فوج تتر بتر ہو گئی اور بادشاہ عقل بھی اپنی فوج چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑا ہوا۔ ہلال زخمی دل کو لے کر آیا، جسے دیکھ کے حسن بے حد بے چین ہوئی۔ جنگ جیتنے، عقل کے فرار ہونے اور دل کے زخمی ہو کر قیدی بنا لیے جانے کی اطلاع شہنشاہ عشق کو دی گئی۔ عشق نے حکم دیا کہ دل کو چاہے رقن میں قید کر دیا جائے اور سخت پہرہ مقرر کیا جائے۔ حسب حکم حسن اور ناز نے دل کو چاہے رقن میں اتارا۔ کچھ دن کی قید کے بعد خود حسن اور اس کے فراق میں تڑپنے لگی۔ پھر اس نے سپہ سالار مہر کی بیٹی وفا کو بلایا، اپنا حال دل سنایا اور اس سے مدد مانگی۔ اس نے تجویز پیش کی کہ دل کو چاہے رقن سے نکال کے باغ دیدار کے چشمہ آب حیات کے پاس جو چھجا ہے وہاں رکھا جائے۔ اس چھجے میں 2 کالی کھڑکیاں ہیں، جو کوئی عاشق انہیں کھول پائے گا اس سے دیدار یار ہوگا، بلکہ وہ حسن سے واصل بھی ہوگا۔ شہزادی حسن نے اس کی بات مانی، دل کو چاہے رقن سے نکالنے کا حکم دیا۔ زلف کی مدد سے دل کو کنویں سے نکالا گیا۔ حسن کی صفائی میں وفا نے کہا کہ ہماری شہزادی بھی تمہاری عاشق ہے، لیکن باپ کے آگے مجبور تھی، اسی لیے تمہیں قید کر رکھا تھا۔ غرض وفا نے دل کی غلط فہمی اور بدگمانی کو دور کیا اور دل کو باغ دیدار میں لا کر چھوڑا۔ باغ کے نظاروں سے شہزادہ دل لطف اندوز ہوتا رہا، پھر اسے نیند آ گئی اور وہ پھولوں کے تخت پر سو گیا۔ شہزادی حسن ملاقات کو آئی۔ شہزادے کو پھولوں کے تخت پر سوتا دیکھ کر اسے بہت پیار آیا، اسے اپنے زانوں پر لٹایا۔ محبت کے مارے اس کے آنسو دل کے چہرے پر ٹپک پڑے اور وہ بیدار ہو گیا۔ اپنے معشوق کو خود پر عاشق دیکھ کر خوش ہوا۔ دونوں میں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں۔ پھر حسن وہاں سے رخصت ہوئی، لیکن دل کے عشق میں اتنی بے قرار ہوئی کہ فراق سہ نہ سکی۔ اپنی سہیلی وفا سے بولی کہ کچھ ایسی تدبیر کر کے دل کو پتہ نہ چلے اور اسے وصال کے چھجے پر لے آئے۔ وفا نے نظر اور خیال کی مدد سے ایسا ہی کیا۔ تینوں نے دل کو بے ہوش کیا اور اسے وصال کے چھجے پر پہنچا آئے۔ غرض دونوں عاشق و معشوق وصال کے چھجے پر روزانہ ملاقاتیں کرتے رہے۔ رقیب کی بیٹی تھی جس کا نام غیر تھا، وہ اکثر حسن کے پیچھے لگی رہتی تھی۔ حسن کا راز روزانہ باغ رخسار میں جانا غیر کو کھٹکنے لگا۔ ایک دن اس نے حسن کا تعاقب کیا، وصال کے چھجے پر دونوں کی ملاقاتیں دیکھیں اور خود اس کے جی میں آیا کہ دل کے ساتھ وہ بھی وصال کے مزے لوٹے، اور ایک روز موقع پا کر جادو کے ذریعہ خود حسن کا روپ دھار کر نظر، خیال اور زلف کی نظروں سے بچا کر بے ہوش بے سدھ دل کو وصال کے چھجے پر لے آئی۔ ناگہاں خیال کی نیند اچٹی تو دل کو باغ میں نہ پا کر پریشان ہوا۔ ڈھونڈتا ڈھونڈتا وصال کے چھجے پر جا پہنچا۔ دل کے پہلو میں غیر کو مست دیکھا، دوڑا شہزادی حسن کے پاس گیا اور واقعہ سنایا۔ یہ سن کر حسن بے حد خفا ہوئی، چیخی چلائی۔ پہلے تو دل ہی دل میں غیر کو خوب برا بھلا کہا،
پھر دل کو بے وفائی کا ذمہ دار جانا اور سزا کے طور پر اسے قید کرنے کا حکم دیا۔ خیال اور وفا کی نگرانی پر مامور تھا۔ خیال اور وفا کو نگرانی پر مامور کیا۔ غیر نے یہ سارا واقعہ دیکھا اور اپنے باپ رقیب کو جا سنایا۔ رقیب کے دل کی مراد بر آئی۔ قید خانے پہنچ کر اپنے سحر منتر سے خیال اور وفا کو زیر کیا اور دل کو قید سے چھڑا لے گیا اور ہجرا کے قلعے میں قید کیا۔ خوب سزائیں دی، دل بہت پچھتایا۔ ہجرا کے قلعے میں صعوبتیں اٹھائیں۔ دل کی یہ حالت دیکھ کر غیر بہت پچھتائی کہ ناحق دل کو سزا مل رہی ہے جبکہ وہ خود اس کی ذمہ دار ہے۔ تب غیر نے حسن کو خط لکھا اور سارا ماجرا بیان کیا کہ دل بے ہوش تھا، دل کیا جانتا ہے میری دغا بازی، لہٰذا اسے معاف کرو اور اسے قبول کر لو اور اسے رقیب کی قید سے چھڑا لو۔ یہ حقیقت جان کر حسن بہت پچھتائی، تأسف کیا، پھر خیال کے ہاتھوں معافی نامہ دل کو بھجوایا۔ دل نے مکتوب پڑھا، خود اس کے دل میں حسن کے تئیں جو بدگمانی پیدا ہوئی تھی اسے دور کیا۔ اس طرح حسن اور دل کے درمیان صلح صفائی ہوئی۔ ادھر عقل بادشاہ نے سپہ سالار صبر کے ساتھ اپنے بکھرے ہوئے لشکر کو جمع کیا۔ شہر ہدایت پہنچا، وہاں کے بادشاہ ہمت کو سارا واقعہ سنایا اور مدد مانگی۔ وہ بھی تیار ہو گیا۔ عقل، خیر اور ہمت تینوں اپنی اپنی فوجوں کے ساتھ عشق کا مقابلہ کرنے چلے۔ راستے میں شہر سنگسار میں ہمت کے بھائی قامت سے ملاقات ہوئی۔ قامت نے اپنے بھائی اور اس کے ساتھیوں وغیرہ کی خاطرداری کی، پھر اپنے بھائی ہمت کو علیحدہ لے جا کر سمجھایا کہ عشق جیسے زور آور سے لڑنا مناسب نہیں بلکہ صلح و مصالحت میں بہتری ہے۔ ہمت کو قامت کی تجویز پسند آئی، سب سے پہلے اسی نے عشق کی اطاعت قبول کی۔ عشق بے حد خوش ہوا، اپنے دربار میں اسے جگہ دی۔ ایک دن موقع پا کر ہمت نے عشق سے عقل کے متعلق گفتگو کی اور معروضہ پیش کیا کہ عقل اور عشق کا مرقع اچھا نہیں، اگر دونوں میں مصالحت ہو جائے تو دونوں کے حق میں بہتر ہے۔ شہنشاہ عشق کو یہ بات پسند آئی، اس نے اپنے سپہ سالار مہر کو بادشاہ عقل کو ڈھونڈ کر لانے کے لیے روانہ کیا۔ مہر نے بھی عقل کو سمجھایا اور اسے عشق کی اطاعت کے لیے راضی کیا۔ عشق نے عقل کو اپنے دربار کا وزیر بنایا، پھر ہمت کو حکم دیا کہ رقیب کے ہجرا کے قلعے سے شہزادہ دل کو چھڑا لائے اور اسی قلعے میں رقیب کو اور خاص طور سے اس کی بیٹی غیر کو دل کی گہرائیوں میں اسی طرح قید کر دے کہ وہ باہر نہ آ سکے۔ ہمت نے ایسا ہی کیا۔ دل کی شادی حسن سے کر دی گئی اور سب خوشی خوشی رہنے لگے۔ ایک دن شہزادہ دل نظر اور خیال کے ساتھ باغ رخسار میں گشت کرتا رہا تھا کہ چشمہ آب حیات پر ایک سبز پوش بزرگ نظر آئے۔ نظر نے انہیں پہچان کر شہزادے سے کہا کہ یہ خضر ہیں، ان سے آب حیات کا پتہ پوچھو۔ شہزادے دل نے ایسا ہی کیا۔ خضر نے دل کی بات پہچان لی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک ہدایت دی۔ دل نے اس ہدایت پر عمل کیا اور اسے کئی لڑکے ہوئے۔ جو بڑا لڑکا ہے وہ یہی کتاب صبرس ہے جو حقیقت میں آب حیات ہے۔